बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे कि चंद दिनों में जो रमज़ान मुबारक आने वाला है उसका इस्तकबाल हम कैसे करें। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हम कैसे अपने गुज़िश्ता साल का एहतसाब कर सकते हैं। आपको मालूम है कि गुजरे हुए साल में तकरीबन यही वक्त था जब हम रमजान का इस्तकबाल कर रहे थे, हम रमजान का इंतजार कर रहे थे। अब वही रमजान हम खुशकिस्मत हैं दोबारा आ गया है। रमजान अपनी ताबिंदगी दरखशिंदगी के साथ अपनी चमक दमक और रौनक के साथ आ गया है ताकि हम एक बार फिर उसका खैर मुकद्दम करें। और ये रमजान है जिसको माहे फर्मा बरदारी माहे इताअत गुजारी कहा जाता है। ये माहे तस्किया रूहो बदन है, ये माहे तस्फिया नफ्सो जिस्म है, ये माहे इबादत व बंदगी है, ये माह तहारत व पाकीज़गी है। खुश आमदेद रमजान, खुश आमदेद रमजान। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि हम में से किसी को यह एहसास नहीं है कि गिनी चुनी जिंदगी की जंजीरों की एक कड़ी और कम हो गई है। गुज़िश्ता साल की निस्बत हमारी जिंदगियों का एक साल और कम हो गया है। हमें दी गई मोहलत में से एक साल की मोहलत और कम हो गई है। महदूद और मुअय्यन मुद्दत के मरहलों में से एक मरहला गुजर चुका है। काश हमें इस बात का शऊर होता कि हम जिंदगी के ऐसे रास्ते में कदम रख रहे हैं जिस रास्ते के अंजाम से हर इंसान नावाकिफ है। कोई नहीं जानता कि उसने जिंदगी की शाहराह पर किस मुकाम पर जाकर रुक जाना है। किसी को भी खबर नहीं है कि हम जितने कदम चल चुके हैं इसके बाद हमें मजीद कितने कदम चलना है। दोस्तों, अफसोस की बात यह है कि बीते हुए तमाम लम्हे गुजरे हुए तमाम औकात माजी के वसीओ किनार में गायब हो गए। माजी के समुंदर की लहरों में हमारे बीते हुए औकात यूं घुल मिल गए जैसे बर्फ पिघलती है, जैसे शबनम के कतरे उड़ते हैं, जैसे औने पौने तहलील हुआ करते हैं, जैसे सूरज की किरणें बर्फ को पानी बना के समुद्र तक पहुंचा देती हैं और बर्फ इसी तरह फना हो जाया करती है। इसके बाद भी वहां पानी नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह मेरी आपकी तमाम इंसानों की जिंदगी के सेकंड मिनट घंटे पहर दिन महीने साल माजी के समुंदर में हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। काश हम में से कोई एक, बल्कि हम में से हर एक सुबह या शाम के वक्त अपने नफ्स का मुहासबा करता, उन घड़ियों की और उन घंटों के बारे में जो उसकी जिंदगी का हिस्सा है। उसने उन घंटों को किस काम में गुजारा, उन सातों में उसने क्या कमाया, उन घड़ियों से इसने किस अंजाम तक पहुंचाया। एक एक चीज का हम मुहासबा करते हैं। जब भी दिन का आगाज होता है और रात के पर्दे से नया दिन जन्म लेता है तो वो दिन पुकारता है, ए फर्जंदे आदम, मैं नई मखलूक हूं और तुम्हारे अमाल का गवाह हूं। मुझे गनीमत समझो, मैं कयामत के दिन तक नहीं आऊंगा। हमारी निगाह में वक्त बहुत सस्ता है, हालांकि वक्त इंतहाई महंगा और गिरां कदर है। क्या वक्त की जिंदगी नहीं है? लोग कहते हैं वक्त सोने से बना है। मैं कहता हूं ये बात कहने वाले कितने कम फहम और नादान हैं। क्यों? क्योंकि अगर सोना हमारे हाथ से जाता रहे तो और मिल जाएगा, मगर जो एक दफा वक्त जाया हो गया वो पलट कर वापस नहीं आ सकता। पूरी दुनिया की दौलत खर्च कर दी जाए, एक सेकंड जो गुजर चुका है वो वापस पलट कर नहीं आएगा। अब देखो, जो लोग कहते हैं कि वक्त सोना है वो कितने नादान कितने अहमक हैं। वो वक्त को सोना कह के बेसिकली वक्त की नाकदरी कर रहे होते हैं, हक वक्त की हक तलफी कर रहे होते हैं। दोस्तों, हमारी जिंदगी में वक्त ही सब कुछ है। ये अलग बात है कि हम वक्त को अहमियत नहीं देते, हम वक्त को कुछ नहीं समझते, हम इसकी कदर नहीं करते। मेरा यकीन है कि जिस लम्हे हम अपने औकात की कदर करने लगेंगे, हमें यह मालूम हो जाएगा कि हमने वक्त को इसके शायाना चांद कामों में खर्च किया। ऐसे काम जो वक्त की कदर और कीमत के साथ हम आहंग व मुवाफिक हो, तो फिर हम सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कौम बन जाएंगे। फिर हम ये अक़वाम आलम में खुशकिस्मत तरीन होंगे। क्या ऐसा होना हमारे मुकद्दर में है? क्या हम वक्त के कदरदान बन सकेंगे? हालांकि हम मुसलमान वो लोग हैं, जिस तरह दीन इस्लाम ने हमारे लिए बारीक बीनी से औकात को जब्त किया है, इस बारीक बीनी और शानदार तरीके से किसी दीन में और किसी मिल्लत में औकात को मुंजवित नहीं किया गया। दोस्तों, ये बात याद रखिए कि हमारे दीन इस्लाम ने चांद और सूरज की गर्दिशों पर गौर फिक्र करने और आफ्ताब व महताब की हरकतों पर नजर रखने वालों के लिए जन्नत में आला मुकाम की बशारत दी है। आइए जरा सोचते हैं
کہ ہم ایک اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں، کیتھارسس کرتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گزشتہ پورا سال تھا ہم نے اس میں اپنے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی امت کے لیے کیا کچھ کیا. ہم نے گزشتہ سال کیا کھویا، کیا پایا. ہم نے پچھلے برس میں اس کے منٹوں، گھنٹوں، دنوں، راتوں میں اپنے لیے، اپنی امت کی خاطر کیا کچھ حاصل کیا. کیا ہم نے گزشتہ سال کے رمضان میں تربیت نفس کے طریقوں میں سے کسی درست اسلوب کو اپنایا؟ کیا ہم نے ماضی کے رمضان میں روح کی پاکیزگی کے کسی درست اسلوب کو اختیار کیا؟ کیا ہم نے تزکیہ اخلاق کا صحیح ڈھب اپنایا؟ کیا ہم نے پچھلے رمضان میں تربیت نفوس، تعمیر ارواح اور تزکیہ اخلاق کے لیے کچھ اپنے اندر امنگ پیدا کی؟ دوستو، کیا ہم نے اپنے آپ کو سدھارنے کے کسی موضوع نہج پہ کام کیا؟ یہاں تک کہ اس سال کا رمضان بھی آ گیا. اگر ہم یہ کام پچھلے سال نہیں کر سکے تو کیا اب اس سال ہمیں محنت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ہم نے گزشتہ سال کچھ محنت کی تھی تو اب کے برس ہم زیادہ تزکیہ نفس کرنے والے ہوں گے اور پہلے سے زیادہ پاکیزہ اور طیب اخلاق والے بنیں گے. کیا کوئی بھی اسلامی ملک ہو وہ اس قابل ہوگا کہ اس ماہ رمضان میں پابندیوں، زنجیروں اور توقوں کو توڑ سکے، بربادیوں اور تباہیوں سے اپنے آپ کو بچا سکے، ترقی و کمال کے راستے پہ گامزن ہو سکے؟ ہم میں سے ہر ایک اپنی اوقات کی قدر کرنے لگے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ وقت کو اس کے شایان شان کاموں پہ خرچ کرنا ہے، ایسے کام جن کو اگر ہم اپنائیں گے تو ہم ترقی یافتہ قوم بن جائیں گے. دوستو، ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ وقت ہے، اس وقت کا درست استعمال ہی قوموں کی زندگیوں میں کامیابیوں کا ضامن ہوتا ہے. اور جو قومیں اس وقت کی قدر نہیں کر سکتی وہ قومیں تباہ و برباد ہو کے رہ جاتی ہیں. رمضان آنے والا ہے، اس رمضان کا استقبال ہمیں کرنا چاہیے. ادروائز اگر ہم پرانی روش پہ ہی کام رہنا چاہتے ہیں، اپنے موقف میں کسی جسم کی تبدیلی کے روادار نہیں، تو ہم ایسے ہی ہیں جیسے پچھلے برس تھے. تو پھر ہمیں اس رمضان کے استقبال کی خوشی کیوں؟ پھر ہمارا اظہار مسرت ہی کیوں؟ اگر پچھلے سال رمضان کے ریفریشر کورس کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی تو اس سال ہم کس چیز کی امید لگائے ہوئے ہیں؟ اگر ہم نے اسی ڈگر پر چلنا ہے، اسی بے ڈھنگی چال رکھنی ہے جو پہلے تھی، تو پھر دنوں کے گزرنے، راتوں کی آمد سے ہمیں زوال کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا. ہمارے دل بھی نہ رہیں گے اور ہمیں بدنصیبی ہی ملے گی. اگر ماضی میں کوتاہی جرم تھا تو مستقبل میں بھی یہ سب سے بڑا جرم ہوگا، سب سے بڑا گناہ ہوگا. تو اے دوستو، اے نوجوانوں، اے مسلمان امت کے فرزندان اور دختران، آئیے رمضان کے موقع کو ایک غنیمت جانیں، اس رمضان کو ایک موقع سمجھیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایت کرتا ایک ریفریشر کورس سمجھیں، تاکہ اس رمضان میں ہم نئی روش کو، نیا رخ اور نئی جہد دے سکیں زندگی کو، ہم اپنے اندر تبدیلی لا سکیں. تبدیلی کا یہ سفر آسان نہیں ہے. تبدیلی کے اس سفر میں اپنے آپ کو ہمیں تکلیف دینی پڑے گی. ہمارے جو کاہلی پڑ چکی ہے، ہمارے اندر جو سستی آ چکی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اپنی خواہشوں کو، اپنی تمناؤں کو، اپنے شہوتوں میں ڈوبے جسموں کو، اپنے لاغر ناتما کندھوں کو ہمیں حرکت دینی ہوگی. ہمیں اس راستے پہ، حق کے راستے پہ چلنا ہوگا. اس رمضان کو تبدیلی کا مہینہ سمجھنا ہوگا. ہمیں جواں مردی، ہمت اور قوت کے ساتھ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے اس راستے پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ چلنا ہوگا. ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت مومنین کے لیے لکھ دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ منافقون میں فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت تو صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے. تو میرے دوستو، یہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو دی ہے. آئیے تلاش کریں کیا ہمارے دلوں کے اندر ایمان ہے؟ کیا ہم اس عزت کے اپنے آپ کو قابل ثابت کر سکتے ہیں؟ اے اہل ایمان، اپنی روحوں کا تزکیہ کر لو. نماز، روزہ، اطاعت اور قیام سے اللہ کی مدد چاہو. مخلصانہ توبہ از سر نو کرو تاکہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس توبہ کی بدولت وہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہم بلغنا رمضانہ. دیکھو، ایسا نہ ہو کہ رمضان آئے اور گزر جائے جس طرح پچھلے سال کا رمضان گزرا تھا. ایسا نہ ہو کہ جس طریقے سے پچھلے سال کے رمضان گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایسا نہ ہو کہ اس سال بھی ہمارے اندر تبدیلی نہ آئے. رمضان کے استقبال کی تیاری اس لیے ضروری ہے
تاکہ ہم ایک پلیج کر سکیں، ایک وعدہ کر سکیں، اپنے ساتھ ایک معاہدہ کر سکیں کہ اس سال رمضان کو ہم نے تبدیلی کا سال بنانا ہے۔ رمضان آئے اور آپ کے گزر جائیں اور روحیں صاف نہ ہو، نفس کا تزکیہ نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے رمضان کو بغیر فائدے کے گزار دیا۔ یہ ایک اچھی بات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا منادی رمضان کی آمد پر ندا کرتا ہے، اے طالب شر باز آ جا، اے طالب خیر آگے بڑھ، مگر مسلمان اس پر لبیک کے لیے دائی جو مہربان و کریم ہے، پکارنے والا جو سراسر رحمان و رحیم ہے، مسلمان اس کی پکار کی طرف بڑھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت نہ کرے۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے۔ یہ مناجات اور روحانیت کا مہینہ ہے، اس لیے مناسب ہے کہ اے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اپنی ذات کے ساتھ تخلیہ کر کے شب و روز کی خلوت میں اپنے شعور کی صدائے بازگشت سنیں، اس میں لبیک کہیں، اپنے آپ سے اپنے نفس کے فرائض کے بارے میں پوچھیں، وہ فرائض جو نفس انسانی پر اس کے پروردگار کے بارے میں، اس کے دین کے بارے میں عائد ہوتے ہیں۔ فیصلہ کریں اس ذمہ داری کو ادا کرنے کا جو ہر انسان پہ، اس کے خاندان، اس کی قوم، اس کی امت کے وطن، اس کے قریبی رشتہ داروں کے بارے میں عائد ہوتی ہے۔ فرائض و واجبات کی مختلف شاخوں، شعبوں، حصوں کے بارے میں کس قدر امانت و دیانت و ثبوت دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا۔ میرے بھائی اور بہنوں، خود اعتمادی سے کام لیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں گے تو آپ اس خلوت ربانیہ میں اپنے ہی نفس سے بہت کچھ سیکھ لیں گے۔ یہ ایک بات کہنے کی یہ ہے کہ جتنا کچھ کہا جائے رمضان کی آمد کے متعلق کم ہے، لیکن یقین ماننے والی بات یہ ہے کہ صحیح علم کا سرچشمہ روح انسانی ہوا کرتی ہے۔ علم دل سے پھوٹتا ہے، یہ پاکیزہ روشن نفوس کے پہلوؤں سے جنم لیتا ہے، لہذا بندہ ربانی ہو جس کے دل نے اللہ سے لو لگائی ہو، تم دیکھو گے کہ تمہارا دل سعادت و کرامات سے مالا مال ہوگا۔ عزیزان گرامی، خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ عنایت کیا ہے۔ اللہ ہی ہمیں توفیق دینے والا ہے، اور آپ کو بھی ان باتوں کی توفیق دینے والا ہے جنہیں وہ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ آئیے اس رمضان کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اس رمضان کے استقبال کے لیے ابھی ہمارے پاس 7 سے 8 دن موجود ہیں، ہم اپنے آپ کو ٹرین کریں تاکہ رمضان میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اندر تبدیل لے کر آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے لائف چینجنگ ایکسپیرینس بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان میں عبادات کے اندر، قرآن مجید کے اندر ہمارا ذوق شوق اور بڑھ جائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے یوٹیوب چینل اسٹوڈنٹس آف قرآن مجید کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک کیجئے، کامنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔